الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. مسند صدارت پر جلوہ افروز محترم موقر فضیلت الشیخ شعیب میمن جوناگڑھی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود علماء اکرام، سامعین اعظام اور عزیز طلبہ، محفل اور بزم جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے، اسی کی مناسبت سے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے علم اور علماء کی قدر و منزلت کے تعلق سے بیان کر دینا مناسب لگتا ہے، اسی لیے اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علم دین یہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے یہ اشارہ کر دیا، جیسا کہ ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی سورۃ الاسراء کی 72 نمبر کی، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ جو دنیا میں اندھا رہے گا وہ کل آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ وہ اضل سبیلا، بڑے گمراہوں میں اس کا شمار ہوگا۔ انسان کیسے اندھا ہوتا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں ایک جگہ بیان کیا گیا، اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اور ہماری یہ اولاد ہے ان کو ہم قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرنا یا ایسے ہی علم برداری کرنا نہیں سکھائیں گے، تو پھر اس آیت کے اللہ نہ کرے ہم مصداق بنا دیے جائیں گے کہ انسان اگر اس دنیا میں اندھا رہا تو آخرت میں اندھا ہی ہوگا اور بڑے گمراہوں میں اس کا شمار ہوگا۔ کیا ہم چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو؟ قرآن کریم نے روحانی اعتبار سے اندھا کہا ہے، اور دیکھیے سیاق کیا کہتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 اللہ ارشاد فرماتا ہے: أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ اے نبی، کیا وہ شخص جو آپ کی طرف مقدس کتاب نازل کی گئی ہے اسے جانتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، وہ اور جو اس کا علم حاصل نہیں کرتا یعنی وہ اندھا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے کیا پتا چلا؟ اندھا کون ہے؟ وہ نہیں جس کی جسمانی بصارت نہیں، بلکہ صحابہ میں ویسی چند ایک ایسے تھے جن کی جسمانی بصارت نہیں تھی، اور اگر انسان اس پر اسلام کی حالت میں صبر کر لے جائے تو پھر اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ 2402 جامع ترمذی کی اس طرح کی حدیث ہے جو یہاں پر ابھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر انسان جسمانی اعتبار سے نابینا ہے اور اس نے اس پر صبر کیا ہے تو اللہ کہتا ہے عوضتہ بہما الجنہ، میں جسمانی اندھے پن پر صبر کرنے کی وجہ سے اسے جنت تک بھی دوں گا۔ تو یہاں پر جسمانی اندھا ہونا تو مراد ہے ہی نہیں، یہاں پر روحانی اندھا ہونا مراد ہے، علم سے نابینا ہونا مراد ہے، اسی لیے یعلم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ نبی آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس سے جو شخص اندھا رہتا ہے وہ اور جو شخص اس کا علم حاصل کرتا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، جو علم دین سیکھتا ہے، علم دین سکھاتا ہے، علم دین کے حقوق ادا کرتا ہے، علم دین کی ترویج، تنشیر، نشر و اشاعت اور تبلیغ کرتا ہے، وہی صحیح معنوں میں عقل مند ہے۔ علم دین ہمیں کیوں حاصل کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو کیوں حاصل کروانا چاہیے؟ اس کی بنیادی اور بڑی وجہ یہی علم ہمارا دین ہے، یہ علم ہے تو ہمارا دین محفوظ ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ ابھی ایک تابعی کا جو کہ اپنے زمانے کے
سب سے اعلم الناس فی التابعین یہ بھی خطاب ان کو ملا ہے، اثبت الناس فی التابعین یہ بھی خطاب ان کو ملا ہے۔ محمد ابن سیرین، امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں، کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے اور اس کا جو شروع کا پیش خیمہ جسے کہتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں، اس میں یہ بات بیان کی کہ محمد ابن سیرین اپنے شاگردوں سے کہتے تھے ان ھذا العلم دین، یہ علم الہی تمہارا دین ہے، اگر علم الہی آپ کے پاس ہے تو آپ کا دین صحیح سالم ہے۔ اب ہم اور آپ طے کر لیں انسان جنت میں کس وجہ سے جائے گا؟ دین ہی کی وجہ سے جائے گا نا۔ اگر دین نہیں ہے تو جنت اسے نہیں ملے گی، اور دین نام ہے علم شرعی حاصل کرنے کا، اس کے مطابق عمل کرنے کا۔ اسی لیے ایک حدیث 2699 نمبر کی صحیح مسلم میں بڑی ہے اور اس کا تتمہ ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین حاصل کرتے رہتا ہے اس کے لیے قربانیاں انگیز اور برداشت کرتے رہتا ہے، یہ راہ جنت ہے، اس کا راہی جنت میں ہی جائے گا۔ اسی لیے یہ علم ہمارا دین ہے۔ اور دیکھیے بدقسمتی سے آج ہم اور آپ کی توہین، تذلیل، اہانت، زوال، انحطاط، ذلت، رسوائی، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں کہ آج ہم کسی بھی وقعت اور کسی بھی حیثیت کے مالک نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم دین سے رشتہ توڑا، جس کی وجہ سے دین ہم سے گیا، اور جب دین ہمارے پاس نہیں رہا تو پھر ہم رحمت الہی سے دور کر دیے گئے۔ کیونکہ یہ باتیں تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور بار بار خطبہ، واعظین، داعین کے زبانیں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ سورہ محمد کی چاہے آیت نمبر 7 ہو، یا اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 40 کا ایک ٹکڑا ہو، یا اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہو، سب کا معنی ایک ہی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ علم دین کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ علم دین کی مدد سب سے پہلے علم حاصل کر کے ہو سکتی ہے۔ اللہ کے دین کی مدد ہم اس کا دین سیکھ کے کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کس لیے آئے تھے دنیا میں؟ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے نا۔ یہ معاون ہیں، یہ ناصر ہیں اللہ کے دین کے۔ سب سے پہلا اللہ نے حکم کیا دیا انہیں؟ آپ کیسے دین کے خادم بنیں گے، آپ کیسے دین کے ناصر بنیں گے؟ رسول اللہ کو حکم ہوا، سورہ محمد ہی ہے آیت نمبر 19، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ نبی آپ کو اگر خادم دین بننا ہے، ناصر دین بننا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اسے سیکھیے، اس کو سینے میں محفوظ کیجئے۔ گویا کہ علم دین کا یا دین الہی کا ناصر انسان تب بن سکتا ہے جب اسے سیکھے گا۔ اگر سیکھے گا نہیں تو پھر وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے 6699 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الدِّينَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ بِدِينِهِ ذُلًّا يُذِلُّهُمُ اللَّهُ بِدِينِهِ۔ اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے کہ دین میرا ہے، میں اس کی حفاظت تا قیامت کروں گا۔ اور کوئی یہ بھرم میں نہ رہے، نہ سوچے کہ دین ہم زندہ رکھیں گے تو زندہ رہے گا، ہم مدد کریں گے تو دین پھیلے گا، یا ایسے ہی ہم سیکھیں گے تو دین باقی رہے گا۔ نہیں، اگر ہم دین سیکھ لے جاتے ہیں یا دین کی مدد کر لے جاتے ہیں یا دین کو پھیلا لے جاتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم احسان نہیں کر رہے اللہ پہ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور پھر یہ بھی ہے کلام مجید میں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہو، جہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ ہم اگر دین نہیں سیکھے، علم دین حاصل کرنے والے نہیں بنے، تو پھر ہم کو مٹا دیا جائے گا، ہم کو دنیا سے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے قومیں پیدا کرے گا،
اسی لیے سورہ محمد کی اخیر کی آیت 38 نمبر کی وہاں پر بھی یہی کہا گیا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان دینداروں کی مدد کر دی، مدرسے کے منتظمین ہیں یا ایسے ہی مدرسے کے محتممین ہیں، ہم نے ان کی اعانت کر دی، ان پہ احسان کیا۔ لوگوں اگر اللہ کے لیے تم سے کچھ مانگا جا رہا ہے، تم دے رہے ہو اپنے لیے، بخیلی کرو گے اپنے لیے، اور یہ ہرگز نہ سوچنا تم دو گے تب رب العالمین کا دین زندہ رہے گا۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے دین کو زندہ رکھیں گے تو پھر عزت کے ساتھ، وقعت کے ساتھ، یہاں تک کہ اقتدار کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، سطوت کے ساتھ، حکومت اور سلطنت کے ساتھ، قیادت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے جائیں گے۔ اسی کی ترجمانی قرآن کریم کس طرح کی آیتیں کرتی ہیں، جیسا کہ ایک موقع سے سورہ آل عمران کی 138 139 نمبر کی قرآن کا پہلے ذکر ہوا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس قرآن کو جو اپناتا ہے، اسے جو سیکھتا ہے، اس کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے مزدہ بشارت کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں رنجیدہ کبیدہ خاطر ہونے، ڈرنے، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تم اعلیٰ ترین ہو، دنیا کی سب سے بڑی بلندی پر تم فائز کیے گئے ہو، بشرط ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان صحیح سالم ہے تو ہم ایمان والے بنیں گے، دین کی حفاظت کریں گے، دین زندہ رکھیں گے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، علماء کی حفاظت کریں گے، تو ہم دنیا میں وقعت، حیثیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رکھے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ ہر گھر میں اسلام کو پہنچائے گا جہاں تک رات دن پہنچی ہے، رات جہاں پہنچی ہے، دن جہاں پہنچا ہے، یعنی مراد ہے پوری دنیا، پورے دنیا کے گھرانے، لیکن اسلام ان گھرانوں میں دو حیثیت سے آئے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو جو لوگ اسلام کی عزت کریں گے وہ بہت باعزت ہوں گے، بہت بلند کیے جائیں گے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیے گئے۔ آج ہم اور آپ کا گھرانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا گھرانہ ہے، ہمارے گھر میں شمع اسلام کو اللہ نے فروزہ کیا ہے، ہمارے گھر میں کتاب اور سنت کے چراغ کو اللہ نے روشن کیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سینوں میں محفوظ کریں، کردار سے اس کی شہادت اور تصدیق پیش کریں، اپنے بچوں کو اس کا محافظ بنائیں۔ اگر ہم یہ کر لے گئے تو پھر دنیا پر غلبہ ہمارا ہوگا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض الی آخر الآیہ، جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، علم شرعی حاصل کرتے ہیں اور ایسے ہی علم دین کی تنشیر اور تبلیغ کرتے ہیں، خلافت، حکومت، قیادت یہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ پھر آگے کہا گیا او ذل ذلیل، جن گھرانوں میں اسلام پہنچا اگر پڑھا نہیں گیا، سمجھا نہیں گیا، جوتوں کی نوک پہ رکھا گیا، خلاف ورزی کی گئی، جیسا کہ آج کل ہم میں کے زیادہ تر نام و نہاد اہل اسلام کا حال ہے۔ اسی وجہ سے کبھی ہمارے کانوں سے یہ باتیں سنی جاتی ہے کہ اب اسلام میں پردہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ یہ کون ہے آئینہ دکھانے والا؟ کیا مسلم ہے؟ نہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن اس نے آئینہ ہمیں دکھایا، اور دکھانے پر کس نے مجبور کیا؟ ہمارے کردار نے، جو کچھ ہمارا سلوک ہے اسلام کے ساتھ اس نے۔ تو جب جب اسلام کی توہین ہم کریں گے آئینہ دکھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی یہ بھی فرمان آ سکتا ہے کہ مساجد نہ کھولنے دی جائے۔ کیوں بھائی؟ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر نماز اسلام کا لازمی حصہ ہی ہے تو پھر فجر کی نماز میں اتنی تعداد کیوں نہیں جو تعداد جمعہ میں ہوتی ہے؟ کیا فجر کی نماز فرض نہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کے فرمان بھی صادر ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مدارس کو بند کر دیا جائے، اور اس کے خلاف تو سازشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی۔ کیوں؟ وہاں پر کتاب مقدس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر کتاب مقدس پڑھنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا اور اس کی عزت کرنا، اسے سیکھنا اور سکھانا یہ اسلام کا سب سے فرض، اعلیٰ ترین فرض منصبی ہے، تو زیادہ تر بڑے بڑے مسلمان ہیں جنہیں الحمدللہ رب العالمین کی سورت صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، وہ سورۃ الفاتحہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر اسلام میں اگر قرآن کا ادب کرنا، احترام کرنا، یا تلاوت قرآن سیکھنا، یا ایسے ہی قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا،
تو پھر یہ لوگ جو اتنے بڑے ہیں دنیا کے عہدے پر فائز ہیں، ان کو سورہ فاتحہ تو ضرور آنی چاہیے نا، نہیں آتی۔ تو جب ہم دین سے رشتہ توڑیں گے دنیا میں ذلیل کیے جائیں گے، دشمنان اسلام ہم پر مسلط ہوں گے۔ اور اس طرح کی بات آج کل کے جو بھی حالات ہیں دیکھیے وہ عکاسی کر رہے ہیں۔ 4019 ابن ماجہ کی بڑی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ حَتَّى أَخَذُوا بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ۔ جب کتاب اور سنت سے روگردانی کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول سے کیا گیا وعدہ توڑا جائے گا، تو ہوگا کیا؟ ظالموں کو اللہ ایسی قوم کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مسلط کرے گا، اور جب وہ مسلط ہوں گے تو عذاب بن کے آئیں گے، پھر یہ دعائیں زبان سے نکلے تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا حتی اخذوا بعض ما ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی ملکیت کو وہ لوگ اپنی ملکیت بنا لیں گے۔ آج یہی سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے اندر، اور یہ وجہ ہے کہ ہم کتاب اور سنت سے روگردانی کر چکے ہیں۔ اس لیے بھائیو، علم حاصل کرنا، اپنے اولاد کو علم دلانا، شرعی علم، یہ اس لیے ضروری ہے کہ علم ہمارا دین ہے۔ اور دوسرا، علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کتاب اور سنت پڑھتے جائیے، جہاں تک ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا اور ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا اور بتلایا، جو فضیلت علم دین حاصل کرنے پر بیان ہوئی ہے، اللہ کی قسم کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت ہے ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی کہ علم شرعی حاصل کرنے کی اتنی فضیلت کہ کسی دوسرے عمل کی اتنی فضیلت نہیں؟ کیوں؟ امام بخاری نے کتاب العلم میں صرف چند جملوں سے وجہ بیان کر دی۔ امام بخاری تبویب کرتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، علم شرعی حاصل کرنے کا باب، کہنے اور کرنے سے پہلے۔ آدمی جو کہتا ہے یا جو کرتا ہے، یعنی شریعت میں ہم کوئی دعا کرے، کوئی ذکر کرے یا ایسے شریعت کے مطابق کوئی عمل کرے، سب سے پہلے اس کی چابی چاہیے، چابی ہے علم شرعی۔ جب تک کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوگا، نہ زبان سے ہمارا کیا ہوا ذکر اللہ کے ہاں قبول ہوگا، نہ عمل سے کی گئی عبادت قبول ہوگی۔ 6 نمبر کی صحیح الترغیب کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان کر دیا اور کہا افضل العلم خیر من افضل العبادہ، علم حاصل کرنا ہر حال میں عبادت کرنے سے بہتر ہے، وہ عبادت کس درجے کی بھی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے، چاہے جہاد بن نفس ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو علم شرعی حاصل کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا بیان ہوئی؟ بالکل صحیح حدیث ہے 227 نمبر کی جو ابن ماجہ کی، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من جاء مسجدی ھذا لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله او هو افضل۔ جو میری مسجد میں آیا، رسول اللہ اس لیے مثال دے رہے ہیں، آج ہمارے یہاں نا کروڑوں کی مسجد بنائی جاتی ہے، لیکن وہ مسجد ہے صرف 5 نمازوں کے لیے۔ اللہ کے بندو، قوم ملت کا کروڑ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ سرمایہ ایک ایسی عمارت میں لگاتے ہو جسے ہم اور آپ مسجد کہتے ہیں، اور 5 نمازوں کے لیے صرف، جمعہ کی ادائیگی کے لیے صرف۔ رسول اللہ کی مسجد سے سارا اسلام پھیلا، رسول اللہ کی مسجد سے سارے اسلام کے احکامات سکھائے گئے۔ اسی لیے آپ سلف کی کتابوں میں کہیں ادارے نہیں پائیں گے۔ سلف یعنی ہماری مراد ہے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کے زمانے میں آپ کو کہیں ادارے نظر نہیں آئیں گے۔ ان کے یہاں مراکز العلم، مساجد ہوا کرتی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم ادارے نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اداروں کی اہمیت نہیں، واقعی یہ اسلام کے قاعدے ہیں، لیکن ان جگہوں میں جہاں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مسجد تو ہم نے اتنی مشکل سے بنائی ہے، اب مدرسہ کیسے تعمیر کرے؟ اللہ کے بندو، یہی مسجد تمہارے لیے مدرسہ بھی ہے۔ دیکھیے حدیثوں کے اندر بہت سی جگہ بیان ہوا، ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ مساجد ہی شریعت اسلامیہ میں علوم اور فنون کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی مسجد یہ پوری شریعت کے علوم اور فنون کا مرکز تھا۔ 677 صحیح مسلم کی ایک بڑی حدیث ہے، اگر آپ حدیثوں کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ایسے پڑھتے ہیں تو یہ نمبر لے لیجئے، جہاں 70 معلمین یا حافظ قرآن کو شہید کیا گیا بڑی بے دردی سے، وہ کہاں سے بھیجے گئے تھے اور وہ کہاں سے معلم بنے تھے، کہاں سے حافظ بنے تھے، اس کا ذکر اسی صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ کہتے
ہیں میری مسجد میں جو بھی آتا ہے اگر اس کے آنے کی نیت یہ ہے کہ وہ شریعت کا علم سیکھے گا یا سکھائے گا تو پھر میں اس کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ مجاہد کے درجے میں ہے یا اس سے بھی بہتر ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی کہ ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہو؟ سنا ہے اس طرح کا؟ سنیے کب ملتا ہے کہ ایک نماز اگر آپ صحیح پڑھ لیں تو آپ کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 86 صحیح ترغیب کی روایت ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من غدا الى المسجد او راح لا يريد الا ان يتعلم او يعلم كان له كاجر الحاج المحرم۔ جو کسی بھی مسجد میں آتا ہے اس کی نیت یہ ہو کہ وہ علم سیکھے گا یا علم سکھائے گا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جو اجر حج کی ایک بڑی اور مشکل ترین عبادت جو حاجی انجام دیتا ہے اس کو ملتا ہے۔ تو یہ سب فضیلتیں ہیں جو کہ علم شرعی کی ہے، اسی لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ فضیلت کتاب اور سنت کے اندر کسی عمل کے لیے بیان نہیں ہوئی۔ اور تیسری وجہ سنیے، آج جس قوم پر دین نازل ہوا، جو شریعت آئی، اس شریعت میں پہلا لفظ، پہلا حکم پڑھنے کا ہے، علم سیکھنے کا ہے۔ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں سورہ اقرا کا پہلا جو لفظ ہے اقرا بسم ربک الذی، یا سورہ علق کا کہ پڑھیے، رسول اللہ کو پہلا حکم دیا گیا پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ جس شریعت آسمانی میں یا شریعت محمدیہ میں جو ساری شریعتوں کی سردار ہے یا سب سے صحیح ہے، اس میں پہلا ہی حکم علم حاصل کرنے کا ہے، لیکن اس کے ہی اس ملک میں اس کے ہی ماننے والے، اس کے ہی سمجھنے والے، اس کے ہی علم بردار ہونے کے دعوے دار سب سے زیادہ جاہل ہیں، سب سے زیادہ اس شریعت کے علم سے نابلد ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے آج دیکھیے پردے کو نشانہ بنایا گیا، کل کسی اور تعلیم کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تقریباً 30 کروڑ ہے ہماری آبادی، 20 کروڑ بہت سنتے آئے لیکن تقریباً 30 کروڑ۔ آپ ہر روز بھی اگر 1 روپیہ نکالیں نا تو 30 کروڑ تو ہر دن ہوگا آپ کا، لیکن اگر 10 دن میں 1 روپیہ نکالیں تو پھر مہینے میں 90 کروڑ ہوگا۔ 1 روپیہ کتنے لوگ سگریٹ پھونکتے ہیں جو 500 روپے کی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، کیونکہ وہ تو سگے شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے معاون ہیں۔ ہم نے صرف کھانا پینا سیکھا ہے، اور جب ہم کھانے پینے میں ماہر ہے نا تو لوگوں نے ہم کو کھا لیا، ہمیں لقمہ بنا دیا۔ اللہ کے بندو، ہم دنیا میں معلم بنا کے آئے، آج ہم اتنے بحث ہو گئے کہ ہم ان کے محتاج ہو گئے۔ ہم آج علم دین سے یا ایسے ہی دوسرے علوم سے نابلد ہیں۔ سب سے زیادہ جاہل قوم، سب سے زیادہ نابلد قوم اس ملک میں اہل اسلام کی، اسی لیے ہر کوئی ان کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، جو جیسے چاہتا اپنے مفاد کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے۔ اور عیسائی 3% ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، دیکھیے جگہ جگہ ان کے مراکز ہیں، اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر مذہب، سب سے زیادہ مقبول مذہب کون سا ہے؟ عیسائی ہے۔ کیوں؟ اس کے جاننے والے، اس کے سیکھنے والے، اس کے سکھانے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم کیوں نہ سیکھ سکے؟ وجہ معلوم ہے آپ کو کیوں نہ سیکھ سکے ہم؟ کیونکہ جس قوم کا رب ایک، جس قوم کا قبلہ ایک، جس قوم کا نبی ایک، اور جس قوم کو مرنے کے بعد ایک ہی جگہ جانا ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے۔ ہم بہت متفق اور متحد دنیا میں بننے کے لیے پیدا کیے گئے۔ کیا یہ آیت کم نہیں ہے 103 نمبر کی جو کہ سورہ ال عمران کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ لیکن آج ہم سے زیادہ فرقہ بندی کسی میں نہیں، ہم سے زیادہ اختلاف انتشار کسی میں نہیں۔ اور جب ہم اختلاف کے شکار ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف گریباں چاک کرنے لگے، ایک دوسرے کی کھچائی کرنے لگے، ایک دوسرے کو نیچے اتارنے لگے، ہم خود نیچے آ گئے۔ اسی لیے اختلاف کی وجہ سے ہم علم دین سے دور کیے گئے ہیں۔ ہو سکتا اللہ نہ کرے، اللہ اس ادارے کو صحیح سالم رکھے، حاسدین کے حسد اور حقد سے بچائے، نہیں تو اس کے خلاف بھی سازشیں ہیں۔ سازشیں غیر نہیں، غیروں سے زیادہ اپنے کرتے ہیں، اور ہر ایک بڑا ہو چھوٹا ہو جس کے اندر کوئی خوبی ہے، کہا جاتا ہے شیشہ ہوتا ہے پتھر اسی پہ مارے جاتے ہیں۔ تو جو خوبی کا مالک ہے، قوم اور ملت کو ملا کے چلنے والا ہے،
اس کو متہم کیا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں. اسی لیے اختلاف کی وجہ سے ہم علم دین سے سب سے زیادہ پیچھے ہوئے. جبکہ علامہ اقبال نے کیا ترجمانی کی، اس قوم کی منفعت بھی ایک، نقصان بھی ایک، دین بھی، ایمان بھی، اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اس لیے اختلاف کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور اختلاف ختم تبھی ہوگا جب علم دین کا دورہ ہوگا. آپ کتنی حدیثیں اٹھا لیجئے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. صرف میں قرآن کی آیت ہے، جیسا کہ 59 نمبر کی سورہ نساء کی ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 10 ہے، اور اسی طریقے سے 19 نمبر کی سورہ آل عمران کی ہے، اور ایسے ہی 213 نمبر کی جو کہ سورہ بقرہ کی ہے، جس میں اللہ نے کہا اگر اہل علم یعنی ایمان والے، علم والے اللہ کی شریعت کی پیروی کرنے لگے، سارے اختلاف اللہ ختم کر دے گا. آج شریعت کا نام لے کر کے ہم نے منمانیاں کی ہے، دین کی چادر اوڑھ کر کے ہم نے صرف مطلب اور مفاد کو حاصل کیا ہے. اسی لیے ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سوچتے رہ گئے اب شیطان ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم عقیدے میں ایسے. سنیے بھائی، شیطان بہت کچھ بگاڑ لیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. 40 نمبر کی صحیح الترغیب میں ایک حدیث ہے، صحابہ کو کہہ دیا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی ارضکم، شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا کہ اب تمہاری زمین میں یعنی کعبۃ اللہ میں بتوں کی پرستش نہیں ہوگی. لیکن آگے سنو، وہ خوش بھی ہوا ہے، ولیکن رضی ان یطاع فیما سوى ذلك مما تحاقرون من الاعمال فاحذروا. لیکن شرک کے علاوہ جن کو تم کچھ نہیں سمجھتے وہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں اس کی غیبت کرنا یہ کون سا گناہ ہے، اس کی ٹانگ کھینچنا یہ کون سا گناہ ہے، اور ایسے ہی اس کے خلاف تہمت کی انگلی اٹھانا یہ کون سا گناہ ہے، اس کے اوپر الزام لگانا یہ کون سا گناہ ہے. یہ دین کے اور خیر کے کام کر رہا ہے، اس کے خلاف سازشیں کرنا یہ کون سا گناہ ہے. ہم مشرک تو نہیں نا، ہم کو اللہ معاف کر دے گا. یہی ہے شیطان، اگر شرک سے آپ بری ہوئے تو بھی دوسرے گناہ کروا کے آپ کو دوزخ میں داخل کروائے گا. اس کا ڈر تو صحابہ کو رسول اللہ نے دے دیا کہ جن گناہوں کو اگر تم نے حقیر سمجھ لیا تو شیطان خوش ہو گیا ہے کہ اس میں میری اطاعت سب سے زیادہ ہوگی. اور جیسا کہ 2812 نمبر کے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جہاں رسول اللہ نے کہا کہ اب مکہ یا مدینہ یا حرمین میں یا ایسے ہی عرب کی سرزمین میں شرک نہیں آنا. شیطان اس بات سے سب سے زیادہ خوش ہوا ہے، وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَهُمْ، برسر پیکاری ضرور ہوگی، ان کے بیچ اختلاف ہوگا، ان کے بیچ انتشار ہوگا، ان کے بیچ افتراق ہوگا، یہ لوگ ایک دوسرے کی نافرمانی کریں گے. اور تیسری وجہ سنیے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ جو ان کے علم بردار ہیں ان کی بہت فضیلت ہے. اور آج ہمارے یہاں سب سے ذلیل انسان وہ جو حافظ قرآن ہے، اللہ نہ کرے، جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آج ان کے سروں پر دنیا میں کاغذ کا، ان کے سروں پر دنیا میں جو کپڑا ہے اس کا عمامہ ہے. لیکن کل کیا ہوگا آپ کو پتا ہے. سنیے ان کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ. یہ کون ہیں؟ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں. 2682 نمبر کی جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ کی یہ حدیث سماعت کر لیجئے. صرف یہ آخری سبب آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ علم دین کیوں سیکھنا چاہیے. علم دین اس لیے سیکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے کہ آج علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام ہمارے سماج میں کچھ نہیں ہے. ایک جو مسلی ہے یا ایک جو مسلی ہے، عام انسان ہے، وہ امام مسجد کو، خطیب مسجد کو جس طریقے سے چاہتا ہے بدگوئی کر دیتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے اس کے خلاف سازشیں کر دیتا ہے. کبھی اس کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے، کبھی غریبان اس کا چاک کر دیتا ہے، یا ایسے ہی سرعام اس کو ذلیل کر دیتا ہے. آج ہمارے یہاں علماء کا احترام نہیں، علماء کی توقیر نہیں، علماء کی تعظیم نہیں. کیوں؟ علم دین سے ہم دور ہیں. سونے کی قدر ان کو ہوتی ہے جو سونے سے جڑے رہتے ہیں. اس لیے علم دین سے ہم دور ہوئے تو علماء کا مقام ہمیں نہیں پتا. یہ کپڑوں کے عمامے جو ان کے سروں پہ ہیں. حدیث جیسا کہ سنن دارمی کی 3391 اس کی تصحیح جو عقیدہ تحویہ ہے اس کی شرح کی گئی 94 نمبر سے. رسول اللہ کہتے ہیں ایک انسان ابھی قبر سے اٹھا ہے، یہ دین انسان کی دنیا میں بھی
اور ایسے ہی قبر میں بھی، قبر کے بعد حشر میں بھی، کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں دلیل آپ کو نہیں دے سکتا. 817 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین دنیا بھی بنا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے 4753 4752 ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی یہی دین اور یہی علم دین صاحب قبر کی حفاظت کر لے جائے گا. اب آخری مرحلہ ہے حشر کا، جو سب سے المناک ہے، خطرناک ہے، خوفناک ہے. وہاں پر بھی یہی علم دین جو صاحب علم ہے ان کی توقیر کیسے کروائے گا. ابھی قبر سے نکلا ہے عالم دین یا حافظ دین. جو قرآن ہے اس کے پاس مختلف بدلتے ہوئے رنگ میں آئے گا، جیسا کہ کہا گیا کہ یأتی القرآن الی رجل کالشاحب. شاحب کا لفظ ہے رنگ بدلتے ہوئے، جس کو پہچان نہ سکے، اجنبی انسان کی شکل میں. اللہ چاہے تو قرآن کو وجود بھی دے سکتا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ چاہے تو قرآن کو قوت نطق بھی دے سکتا ہے. وہ اللہ کی قدرت ہے. قرآن آئے گا اور یہ قبر سے نکلنے والے سے پوچھے گا ہل تعریفنی، پہچانا مجھے؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میں نہیں پہچانتا تمہیں، ابھی حشر کا میدان ہے بھاگ رہا ہوں اس کی طرف. کہے گا انا اعرفک، میں تمہیں پہچانتا ہوں. اور سنو، دنیا میں ہر ایک تاجر کی بڑائی تجارت کی وجہ سے تھی، کیونکہ تجارت خوبی ہے، مقام ہے، رتبہ ہے. تو تاجر تجارت کی وجہ سے ہی دنیا میں بڑا تھا. اور آج تیری سب سے بڑی تجارت میں بنوں گا. اور دیکھ تیرے ساتھ اب سلوک کیا ہوتا ہے. اپنے ساتھ قرآن لے کے چلے گا اور اللہ سے کہے گا، جیسا کہ جامع ترمذی کے کچھ دوسرے الفاظ 2915 نمبر کے، قرآن بولے گا جہاں کوئی اپنا نہ بول سکے گا. نہ والد بول سکیں گے، نہ والدہ بولے گی، اور نہ ہی کوئی خون رشتہ دار بولے گا. جیسا کہ سورہ لقمان کی اخیر کی 33 کی آیت میں، اور سورہ عبس کی غالباً 34 سے 37 نمبر کی آیت، خونی رشتہ دار بھی وہاں اپنا ساتھ نہیں دیں گے. دے گا کون؟ یہی علم جس کی توہین کی جا رہی ہے. اور کن کا ساتھ دے رہا ہے؟ جن کو زمانے میں اسی علم کی وجہ سے ذلیل کیا گیا. قرآن کہے گا اللہ سے یا رب حلی، اللہ آج اس صاحب قرآن کو معظم بنا، مکرم بنا. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، آج یہ کپڑے کا امامہ ہے، کل ان کے سروں پر ایسا تاج ہوگا. جیسا کہ حدیث ہے 1434 نمبر کی، 2086 نمبر کی مستدرک حاکم کی، اور اس سے پہلے جو نمبر دیا گیا وہ ترغیب و ترغیب کی. وہ تاج ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی. ایسا چمکیلا تاج حفاظ اور علماء دین کے سروں پر ہوگا. یہیں پر بس نہیں، پھر قرآن کہے گا یا رب حلی فزد، اللہ اس کا اور احترام کیا جائے، اس کو اور مکرم بنایا جائے. اب تاج کے بعد ہونا کیا ہے؟ فیلبس حلت الکرامہ، سرتا پیر کرامت کا، تعظیم کا لباس پہنایا جائے گا. آج جوتوں کی نوکوں پہ رکھا ہے نا علماء کو، اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کا مذاق اڑایا. یا ایسے ہی اب جب کہا جاتا ہے مدرسے میں بچوں کو بھیجو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلاؤ، کیا 10,000 ملے گا؟ 10,000 کے لیے قرآن اور حدیث کا علم دلائیں؟ اگر آپ کو یہی نیت رکھنی ہے تو اللہ کے واسطے مت دلانا اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم. یہ علم بیچنے بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ علم خرید فروخت کے لیے نہیں ہے، یہ علم دنیا کے لیے نہیں، یہ علم اس دن کے لیے ہے جس دن کے بارے میں بھی بولا جا رہا ہے. چلیے صاحب قرآن کی عزت سمجھ میں آتی ہے، ان کا تو جو احترام ہونا ہے وہ ہوگا. پھر کہا جائے گا ان کے والدین کو بلاؤ. والدین آئیں گے، اور لکھا ہے شارحین حدیث نے جسمانی والدین جسے ہم خونی کہتے ہیں وہ بھی، روحانی بھی. یہی ہے علماء جو روحانی والدین بنتے ہیں حفاظ کے اور اپنے طلباء کے. بلایا جائے گا اور ان کو بھی سرتا پیر بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا. وہ لباس کیسا ہوگا؟ لا تقوم لهما الدنيا ويكسى حلتان، لا تقوم لهما في الدنيا، کرامت کا ایسا لباس جس کی قیمت اگر پوری دنیا لگا دی جائے، ساتوں آسمان ساتوں زمین اور ان کے بیچ جو ہے وہ سب بھی لگا دیا جائے، تو اس ایک سرتا پیر بزرگی کے لباس کی قیمت یہ پوری دنیا وما فیہا نہیں بن سکتی. والدین کہیں گے یا رب بما کسینا، ہم کو کیوں پہنایا گیا، ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں. ان کو کہا جائے گا تمہارے عمل کون سے تھے؟ آج جس عمل کو ہم سب سے حقیر سمجھتے ہیں نا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہی ہے جو جنت دلائے گا اور جنت میں اتنا مقام دلائے گا. ان سے کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا،
اس لیے آج آپ کی اتنی توقیر اور اتنی تعظیم کی جا رہی ہے. میدان محشر میں تو کامیاب ہو گئے، اب جنت میں یہی علم، یہی حفظ قرآن درجات بھی طے کروائے گا. 2914 نمبر کی جو حدیث ہے جامع ترمذی کی، رسول اللہ کہتے ہیں جنتی جنت میں آیا، اب اللہ کہے گا اپنا درجہ خود طے کر. کیسے بھائی؟ جنت میں اپنا درجہ کیسے طے کرے گا؟ آج قرآن پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں. صبح ہو انسان اخبار پورا پڑھتا ہے، اگرچہ پوری جھوٹی خبریں رہتی ہے الا ماشاء اللہ، لیکن قرآن نہیں پڑھنا اس کو. کیوں؟ قرآن پڑھنا اماموں کا کام ہے، قرآن پڑھنا حافظوں کا کام ہے. تو پھر جنت بھی ان کی ہے جو ایسا سوچتے ہیں. اخبار پورا پڑھیں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، اور کیسی کیسی جگہوں پہ جا کے پڑھتے ہیں وہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں. لیکن قرآن کریم مسجد میں بھی آ گئے فارغ وقت میں تو بھی نہیں پڑھتے. اور قرآن کریم سے دوری ہے کیونکہ اس کا شوق نہیں، اس کا ذوق نہیں. جنت میں جانے کے بعد درجہ بھی یہی علم طے کرے گا. اللہ کہے گا جنتیوں سے جاؤ چڑھو، لیکن کیسے؟ اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیۃ كنت تقرأها. جنت میں قرآن کی تلاوت کرتے جائیے، جنت کی منزلت طے کرتے جائیے. جہاں آخری آیت پڑھ کے آپ رک رہے ہیں، آپ کو اتنا ہی یاد ہے، وہی آپ کا رتبہ ہے، وہی آپ کا درجہ ہے. بس اخیر میں یہ علماء، یہ حفاظ ہمارے دین کے رہنما ہیں، ہمارے دین کے قائد ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمیں نماز پڑھانے والے ہیں، ہمارا جنازہ پڑھانے والے ہیں، اور ایسے ہی جو سماجی امور ہیں اس میں دین کی نشاندہی کرنے والے ہیں. آج ہم ان کی جگ ہسائی کرتے ہیں، آج ہم ان کی توہین کرتے ہیں. ہماری شریعت میں سنیے ایسے ویسے کو بھی منع کیا گیا. ایک حدیث یہاں سے سنتے جائیے، یہ بہت بہترین ہے کہ آج علماء کی عزت جو نہیں کرتا ہے اس کو یہ حدیث سننی چاہیے. 5101 نمبر کی ابو داؤد کی روایت ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ الصلاة. وہ چھوٹا سا مرغا جو جانور میں اتنا چھوٹا ہے کہ ہما وقت ہر جگہ ذبائی ہوتے رہتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، لیکن شریعت میں کہا گا بھائی اس کے خلاف بھی زبان دراز مت کرو، اس کو بھی برا بھلا مت کہو. کیوں؟ وہ اپنی آواز سے تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. ایک جانور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو زیادہ تر لوگ ذبح کرتے ہیں، اس کو نماز کے لیے جگانے کی وجہ سے زبان سے لان تان کرنے، برا بھلا کہنے کی شریعت میں ممانعت. جو ہماری نمازیں پڑھاتے ہیں، جو ہماری نمازوں کے محافظ بنتے ہیں، جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کے روحانی والدین بنتے ہیں اور ایسا ایسا مقام دلانے میں وسیلہ بنتے ہیں جو ابھی ہم نے سنا ہے، ہم ان کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو علم حاصل کرو. علم حاصل کرو گے تو اپنے ہی گھر میں علم کا چراغ دیکھو گے اور اپنے ہی دل میں اس کی عزت کرو گے، اس کا ادب اور احترام کرو گے. جب اپنوں کی کرو گے نا تو جو دوسرے اس صفت سے متصف ہیں ان کی بھی کریں گے. اسی لیے ہم یہ آخری حدیث 5027 نمبر کی صحیح بخاری کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم اور آپ کسی کو بھی بڑا کہہ لیں، یہ بڑا، یہ بلند، یہ بالا، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ویسا، ہوگا بڑا وہی جسے اللہ کہے، جسے رسول اللہ کہے. یہ 5027 ہے، صحیح بخاری ہے، کتاب فضائل القرآن ہے، رسول اللہ کے صحابی عثمان ابن عفان ہیں. ان کی بڑائی کیا ہے یہ حدیث بیان کرنے سے پتہ چلتی ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. حجاج ابن یوسف کا اخیر میں ذکر ہے، اس نے کہا آج بادشاہت کی کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا، اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے بیٹھا ہوں. اس قرآن کا علم ہے مجھے، اور اسی قرآن کے علم نے مجھے یہاں بٹھایا ہے. یہ ٹکڑا بھی اس حدیث کے اخیر میں ہے. تو بادشاہت بھی ملتی ہے، حکومت بھی ملتی ہے، قیادت بھی ملتی ہے. کب؟ جب انسان کے پاس علم دین ہوتا ہے. اسی لیے ہر کوئی مست مئی ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے. تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے
تاریک قرآن ہو کر ہم نے کتاب اور سنت کو چھوڑ دیا، اس کا علم حاصل نہیں کیا، اپنے بچوں کو بھی نہیں کروایا، اس لیے آج ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں شرع علم کی فضیلت اور اس کی وجہوں کے تعلق سے یہاں پر سماعت کی گئی ہے، ہمیں سننے، سمجھنے، اپنانے، اس کے مطابق عمل کرنے اور حسب طاقت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ واحسن الجزاء۔ شیخ محترم نے پرمغز، مدلل، جامع کلمات سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور بڑی ہی قیمتی باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی۔ یقیناً ہم اس طرح شیخ کی باتیں سن رہے تھے جیسا کہ ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہوں، بالکل نگاہیں شیخ کی طرف ٹکی ہوئی تھی، کان بھی مکمل ساؤنڈ کی طرف تھا اور ایک ایک بات ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیخ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے، شیخ محترم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اسی طرح اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اس طرح ان کو زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، آپ نے بچوں کو انعامات سے نوازے ہیں، انشاءاللہ وہ انعامات پروگرام کے اختتام کے بعد ان کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس پروگرام کو اور لمبا کیا جائے، اس لیے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے اور اپنے گھروں کی طرف بھی جانا ہے، لیکن صدارتی کلمات کے بغیر اس مجلس کا اختتام کیا جائے یہ بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، اسی لیے 2-4 منٹ کے اندر صدارتی کلمات پیش کرنے کے لیے صوبہ گجرات کے امیر فضیلت الشیخ شعیب میمن جناگڑھی صاحب کو میں پرخلوص دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور 2-4 منٹ میں صدارتی کلمات پیش فرمائیں اور مجلس کے اختتام کا آپ ہی اپنی زبان سے دعائیہ کلمات کے ذریعے اختتام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، رواه ابو داود۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد،
جیسا کہ آپ نے سنا کہ صدارتی کلمات 3-4 منٹ میں ان کے اختتام کا سور پھونکا جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صدارت کی سزا ہر جگہ یہی مقرر ہے، لیکن جو کچھ بھی وقت اس باسعادت موقع پر مل گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی یہ مجلس رب العالمین کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لے گئی اور انشاءاللہ اس سلسلے کے جو فرامین قرآن و سنت میں موجود ہیں ان کے اعتماد سے یہ بات پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مجلس کے ساتھ جو مقاصد جڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً رب کے یہاں قابل قبول ہے، اور انشاءاللہ اگر قابل قبول ہے تو آج کی یہ بیٹھک بھی رب کے یہاں سلیکٹڈ پسندیدہ ترین محفل ہے جس کو رب نے ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ الحمدللہ اس موقع پر مختصر سے وقت کے لیے میں نے قرآن مقدس کی سورہ الحجر کی 9ویں آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 3659 نمبر کی ابو داؤد کی صحیح ترین حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ الحمدللہ آج سرزمین گجرات کی اس علمی چھاونی جامعہ السلفیہ ورنوڑا کی اس سرزمین پر تاریخ اپنے آپ کو دوہرے طور پر دوہرا رہی ہے، اور ایک طرف اللہ کا ذمہ اور رب العالمین کی حفاظت کا پیغام متحقق اور شرمندہ تعبیر و تعمیل ہو رہا ہے، تو دوسری طرف نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت قیامت کی صبح تک روح زمین پر آسمان کے سائے تلے محفوظ رہے گی۔ الحمدللہ یہ بشارت بھی شرمندہ تعبیر و تعمیل ہو رہی ہے، اور میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے جائیں، اس مجلس نے ہمیں کیا دیا ہے، اس پیغام کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس وقت اس اسٹیج پر یہ دستار سے دستار بند تھکے ہوئے چہرے جو ہمارے سامنے موجود ہیں، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، یہ کپڑوں کی دستار سے دستار بند نہیں، بلکہ آج براہ راست ان کے سروں پر سورہ الحجر کی 9ویں آیت آپ اپنی آنکھوں سے متحقق اور شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 3659 نمبر کی صحیح ترین حدیث کا صحرا ان کے سروں پر باندھ دیا گیا، اور شریعت یہ پاور سپلائی کرتی ہے
کہ جس طرح سے قیامت کی صبح تک رب کا قرآن باقی رہے گا، اسی طرح سے قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ اور سلامت چلتی جائے گی، اور اس کے حاملین یہی انبیاء کے وارث ہوں گے۔ الحمدللہ آج جو رتبہ بلند انہیں ملا ہے، جو درجات ان کے آج شرمندہ تعبیر ہو چکے ہیں، یہ ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن اللہ کے کرم سے جو شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہم پر ہماری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ آج شریعت جہاں ان کو درجات دے رہی ہے اور بتلاتی ہے کہ جیتے جی دنیا میں جنت کے راستے پر چلتے ہوئے راہی اگر کسی کو دیکھنے ہیں تو یہ دستار سے دستار بند اور سنت مصطفیٰ کی سند سے مستند ان علماء کو دیکھ لے۔ الحمدللہ شریعت یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اگر یہ جنت کی راہ کے راہی ہے تو انشاءاللہ ان کو اس راہ پر لگانے والے علم کتاب و سنت کے جگمگاتے ہوئے آفتاب و مہتاب نما یہ اساتذہ کرام اور ماں باپ کی طرح انگلی پکڑ کر راستے کی نشاندہی کرنے والے جامعہ کے اراکین اور منتظمین اور ان قرآن و سنت کے نقیبوں کو تادم حیات حوصلہ دینے کے لیے یہ جو گنہگاروں کی بھیڑ تعداد اس باسعادت موقع کی رونق بنی ہے، میں نہیں کہتا جس کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سارے درجات ان کو ملنے ہیں تو انشاءاللہ ان درجات کے پیچھے پیچھے یہ سارے لوگ بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی رحمت نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، اس راستے پر چلانے والا بھی راستے پر چلنے والوں کے مانند ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان حوصلوں کو بلند رکھے، سلامت رکھے، ولولوں کو تازہ رکھے۔ پیچھ پسپائی اختیار کرنا حرام ہے، آگے بڑھیے، قوم و ملت کی رہنمائی کیجیے۔ اگر یہ جنت کے راہی ہیں تو آپ ان سے کہیں بھی پیچھے انشاءاللہ نظر نہیں آنے والے۔ رب العالمین اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے۔ ان وارثین انبیاء کہ آج سرزمین گجرات کا سنگم شہر رسول مدینہ طیبہ سے جڑ گیا ہے، آج یہ گنہگار وارثین اپنے موروث اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی علم سنت کی سند جڑ گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر باسعادت و مبارک موقع چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ رب العالمین ان قرآن و سنت کے نئے نقیبوں کو حوصلہ عطا فرمائے، عزتوں سے ہمکنار فرمائے، اور دعوت کے اس کٹھن خاردار رہ گزر میں ان کی رہنمائی اور رہبری فرمائے۔ رب العالمین جن مقاصد کو لے کر یہ چلے اللہ ان میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم اس گجرات کی مرکزی درسگاہ اور علمی چھاونی کی عزت کو دوبالا فرمائے۔ رب العالمین اسے بھرپور ترقیوں سے ہمکنار فرمائے۔ رب العالمین
ہمارے سارے کاموں کا انجام بخیر فرمائے اور علم کی شمع کو تادم حیات روشنی پھیلاتی ہوئی اور علم کی کرنوں کو بکھیرتی ہوئی رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ واحسن الجزاء. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ مجلس اختتام کو پہنچی. آپ لوگوں کا بھی ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اس محبوب ادارہ جامعہ محمدیہ سلفیہ ورنورہ پیا کے سالانہ اجلاس میں آپ نے شرکت کی. ہم تمام سامعین، مہمانان، علماء کرام کے شکر گزار ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری آپ کی سب کی شرکت کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال نامے میں نجات کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان میں اس کو بھی شامل فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کی امداد کو، آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی محبتوں میں اضافہ فرمائے. اس ادارے کی طرف ہماری محبت، لگن، دلچسپی میں اضافہ فرمائے. ہمیں دینی قلعوں کی حفاظت کے لیے بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تعاون کو قبول فرمائے. آمین. اب یہیں سے اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.